دعائیں مانگا کرو، ان قرآن والوں کی لمبی عمر کے لیے جھولیاں پھیلا کے اللہ سے بھیک مانگا کرو، اس لیے کہ اگر یہ رہیں گے تو ہمارے گھروں پر محبت رسول کے پرچم لہراتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں پھر دعا کرتا ہوں، دیکھوں کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ زور سے آمین کہیں گے۔ اللہ اس جماعت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، اگر مجاہد ملت کے پڑوسی اچھے نہیں ہوں گے پھر کیا میرے پڑوسی اچھے ہوں گے؟ بھائی پھر کون اچھا ہوگا؟ حضور مجاہد ملت کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ اگر اچھے نہیں ہوں گے، ان کے علاقے میں رہنے والے لوگ اچھے نہیں ہوں گے تو پھر کون اچھا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ یا اللہ جن لوگوں نے علماء کے لیے آمین کہا ہے ان کی نسلوں کو سلامتی عطا فرما دے۔ آپ کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ میں گھاٹے میں رہ گیا، مولوی نے چھانٹ کے دعا کر دی الگ سے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور اللہ ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ عمران صاحب آگے کہ نہیں؟ ہاں بیٹھے ماشاءاللہ، آپ ادھر آ جاؤ ذرا۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے عمران بھائی آج کے جلسے کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں، صدارت بھی کر رہے ہیں۔ ہر جگہ تھا آپ کو لے کے جاتے بھی ہیں گاڑی میں نا؟ ہاں آج اپنے یہاں نہیں لے کے آئے نا، آج اپنے یہاں آگے آگے آئے، ہر جگہ لے کے جاتے۔ خیریت ہیں آپ لوگ؟ ہاں ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ بہت توجہ کے ساتھ میری بات آپ سننے کی کوشش کیجئے گا تاکہ ایک لمحہ بھی میرا ضائع نہ ہو اور آپ کی ایک ایک بات سماعتوں کے حوالے ہو جائے۔ آج ان عظیم شخصیتوں کے ذکر کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اللہ نے جن کو جنت کا مالک بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ جتنی زور سے آپ سبحان اللہ بولیں گے مجھے لگے گا آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے گا مقرر کا منہ ادھر ہی زیادہ ہوتا جدھر سے سبحان اللہ کی آواز زیادہ آتی ہے۔ ادھر والے تو کہہ رہے ہیں قطعی ادھر ہی دیکھو، ادھر دیکھو ہی مت۔ دیکھو ایک بات سن لو، میں تمہیں بتا دوں، میں اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ بہت بڑے زمیندار ہو، پردھان ہو، پیسے والے ہو، امیر ہو، تو ساری دولت کا خواب باہر اتار کے آئیے، اس لیے کہ یہ ذات کی محفل ہے کہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ بہت غور سے بس میرے ساتھ سفر کا آغاز کرے۔ میرا امام کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹھا کے باڑا، جو بول گئے اللہ انہیں سلامت رکھے، بٹھا کے باڑا، بٹھا کے باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، آیا ہے تارا، تیری نسل پاک میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، رنگ حسینی آ جانا چاہیے۔ پیچھے والے لوگ خاموش ہیں، ان کی مرضی ہے، لیکن میں اتنا کہوں گا جو نہیں بول رہے ہیں نا وہ گھر جا کے حساب لگائے کہ سارے حسین کی محفل میں آواز کے نذرانے پیش کر رہے تھے، مجھے کیا ہو گیا تھا میں بولنے تیار نہیں تھا۔ اپنے گھر جا کے حساب لگائے، وہ یہاں نہ لگائے، یہاں ہو سکے تو بولے، ٹھیک ہے نا؟ تیری نسل پاک میں ہے۔ سارے بریلوی بیٹھے ہیں، سارے بہت اچھے ہیں، بریلوی بھی بیٹھے سارے۔ آپ کھچڑی تو نہیں ہے نا؟ تو بریلویوں کو یہ شعر تو لگ بھگ سبھی کو یاد ہوتا ہے نا؟ جنہیں یاد ہے میرا ساتھ دے، تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے اہل نور تیرا، تو ہے اہل نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اور میرا امام کہتا کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا۔ یہ اگر کے چار بندے دیکھ کے پوری تقریر کر لو، سبحان اللہ، کیا بات رضا، اس شمالستان کرم کی
زہرا ہے کلی جس میں حسین اور علی بھی بے مثال، فاطمہ بھی بے مثال، اور فاطمہ اور علی کے دونوں لال بھی بے مثال ہیں۔ یاد رکھیے گا، شخصیتوں کا پتہ ان کی پرورش سے ملتا ہے، گھرانے کا پتہ لہجے بتا دیتے ہیں، اور سخاوت کا پتہ گھر کے برتن بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ میں نے اتنی باتیں کہیں، اگر یہ یاد رکھ لی نا انشاءاللہ پوری زندگی کام آئیں گی۔ میں نے 3 باتیں آپ سے کہیں، شخصیتوں کا پتہ گھرانوں سے لگ جاتا ہے، یا یوں کہہ دو گھرانے کا پتہ شخصیت سے لگ جاتا ہے، اور پرورش کا پتہ لہجے سے لگ جاتا ہے، سخاوت کا پتہ برتن سے لگ جایا کرتا ہے۔ سمجھ کے یہ 3 باتیں یاد رکھیے گا۔ کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جو شخصیت کی بنیاد پہ پہچانے جاتے ہیں، اور کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاندان کی بنیاد پہ پہچانی جاتی ہیں۔ سمجھ کے اتنی بات؟ مثال کے طور پہ کچھ لوگ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، جس خاندان میں 3 پیر پیدا ہوئے۔ کچھ خاندان والے بتاتے ہیں ہم فلاں پیر صاحب کے خاندان سے ہیں۔ یہ شخصیتوں سے خاندان پہچانا گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا میں فلاں پیر کے خاندان سے ہوں یا فلاں خاندان سے ہوں جس میں 3 پیر پیدا ہوئے، 3 ولی پیدا ہوئے، تو پھر وہ خاندان، وہ شخصیت خاندان کی بنیاد پہ پہچانی جائے گی۔ حسین وہ ہے جس کی شخصیت بھی بے مثال ہے، خاندان بھی بے مثال ہے۔ حسین وہ ہے جس کا ماضی بھی بے مثال، جس کا مستقبل بھی بے مثال ہے۔ حسین وہ ہے جس سے خاندان چمکتا ہے اور جو خاندان سے چمکتا ہے۔ یہ ڈبل پاور پائی جاتی ہے یہاں پہ۔ آپ غور کریں، علی وہ ہے جس نے آنکھ کھولی تو حضور کو دیکھا، فاطمہ وہ ہے جس نے آنکھ کھولی تو مصطفیٰ کا لعاب چوسا۔ نہ علی کا جواب ہے، نہ سیدہ کائنات خاتون جنت کا جواب ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، لوگ بات کر جاتے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں شکر اللہ نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے۔ کون بنایا ہے؟ سنی بریلوی۔ بولو آہستہ بولو، کہیں پولیس پکڑ کے نہ لے جائے۔ ہاں مناج بھائی ہیں، ادھر نکل گئے، پیچھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پولیس سے تو ڈر نہیں لگ رہا آپ کو؟ اور یہ گارنٹی میں دے رہا ہوں، کوئی زور سے سبحان اللہ کہے گا تو مرے گا نہیں۔ اور اشرف بھائی اگر گلا بیٹھ جائے نا، گھر جانا ماں کے ہاتھ چومنا اور کہنا ماں تیری پرورش کا کمال تھا، کوئی پیسے لٹا رہا تھا، کوئی پانی پلا رہا تھا، میں حسین کے نام پہ آواز قربان کرتا ہوں۔ اتنا تو کر سکتے ہیں یار، اتنا تو کر سکتے ہیں کم سے کم۔ تو شکر اللہ نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے۔ نہ ہم اہل بیت کو چھوڑیں گے، نہ حضور کے صحابہ کو چھوڑیں گے۔ نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم ناصری ہیں۔ کون ہیں؟ ہم سنی بریلوی ہیں، اور سنی بریلویوں کی پہچان یہ ہے، میرے امام نے سبق پڑھا دیا ہے، آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ ہم صحابہ والے بھی ہیں اور اہل بیت والے بھی ہیں، اور سچی بات کہوں اگر برداشت ہو جائے، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی عظمت صحابہ سے سیکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کس سے سیکھی ہے؟ صحابہ سے سیکھی۔ یہ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اشرف بھائی کافی فتنہ پھیلا، کافی فساد پھیلا، لوگوں نے اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو گالیاں دی، صحابہ کی آڑ میں لوگوں نے حضور کے اہل بیت کو برا بھلا کہا، اور اس طرح کی تاریخ توڑ مروڑ کے بیان کی گئی کہ ان کو سنو تو لگتا ہے کہ حضور کے صحابہ آپس میں لڑتے ہی رہ گئے، نہیں لگتا ہے؟
कहता उन्होंने उनकी कुर्सी छीनी, उन्होंने उनकी कुर्सी छीनी। हजरत उमर, हजरत अबू बकर ने हजरत अली का हक मारा। मैं तो खुल के कहता हूँ जालिमों, वो तुम्हारा अली होगा जो किसी से दब के रहता होगा, हमारा अली है जो जमाने में डट के रहता है। और किसी की माँ ने इतना दूध ही नहीं पिलाया जो अली से कुर्सी तो क्या एक दिन का छीन लेता, पिलाया ही नहीं किसी की माँ ने इतना दूध जो अली से एक दिन का भी ले लेता, इसलिए कि अली वो है जिसने एक हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंक दिया था, और इतना वजनी जिसे 40 बंदे ना उठा सके अली ने एक हाथ से फेंका था। उससे कौन कुर्सी छीन लेगा भाई, उससे कौन हक छीन लेगा। हम तो कहते हैं जरा गौर से पढ़ो ना, कितनी बार जमीन व आसमान ने ये मंजर देखा है कि मुसल्ले पे अबू बकर होते थे, मुक्तदियों में अली नजर आया करते थे। क्या ये मंजर जमीन व आसमान ने नहीं देखा? मुसल्ले पे उमर खड़े हैं, मुक्तदियों में अली खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि अली नाराज हो और फिर कोई बैठ जाए उनकी जगह पे जबरदस्ती? हमने तो देखा है, खुदा की कसम, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, हजरत अली आ गए, हजरत अली को आते देखा, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अली मरहबा मरहबा। क्या बात है? कहा मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबाद? क्या आज हुजूर ने नहीं फरमाया? कहा क्या कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। बहुत अच्छा, जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। तो हजरत अली कहते हो अबू बकर फिर तो तुम्हें भी मुबारक हो, फिर तो तुम्हें भी मुबारक हो। कहा मुझे क्यों? कहा अगर इस बात पे मुझे मुबारक हो कि जन्नत का टिकट मैं बांटूंगा तो फिर आपको भी मुबारक। कहा क्या? कहा हुजूर ने ये नहीं कहा है कि अली जन्नत का टिकट तुम बांटोगे, लेकिन टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। टिकट उसी को दिया जाएगा जिसके सीने में अबू बकर का प्यार होगा। ये तो आपस में इतना प्यार करते हैं, और ये बाद में आने वाली नालायक नस्लें ये कहती उन्होंने उनका हक मारा, उनका छीना। मैं कहता हूँ गैरत कर, तुझे नहीं पता इमाम हसन को एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कंधे पे उठाया हुआ है, नमाज पढ़ के मस्जिद से आ रहे हैं, कंधे पे हसन बैठे, किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन हो, एक बच्चे को कंधे पे लेकर टहल रहे हो। फरमाने लगे चुप हो जा, तू नहीं जानता ये वो है जिसे नबी कंधे पे बैठाते रहे। आप समझे? और शुक्र है, मैंने फिर कहा और फिर कह रहा हूं, अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। जो बरेलवी शरीफ की मुखालफत करता है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता है, खुद जाके गड्ढे में गिर जाता है। ये याद रखिएगा, आला हजरत को जो बुरा भला कहता है उसकी तबाही का आगाज हो जाता है, और फिर वो वहां जाके गिरता है जहां से कोई हाथ पकड़ के निकाल नहीं पाता है। इन्होंने आपस में इतना प्यार किया, अबू बकर, उमर और नबी के सहाबा, और खासकर 4 यारों में कितना प्यार है, 4 यारों में कितना प्यार है। और फिर बाद में लोग गाली देते हैं हजरत मेरे अमीर माविया को। इस पे भी मैं एक बात कह दूं, हम हुजूर के हर सहाबी को जन्नती मानते हैं। यही अकीदा भाई आपका? हर सहाबी ये नबी नहीं बोल रहे आप, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। ठीक है ना? मुझे एक बात याद आ रही है, हजरत अमीर माविया का जो अपना अमल है, ठीक है ना, उसको हमारे उलमा ने मुशाजरात सहाबा कहा है। ठीक, इसमें किसी की दो राय नहीं है कि उन्होंने अपनी हुकूमत अलग कायम की, लेकिन इज्जत कितनी करते थे मैं ये बताने लगा। हजरत अमीर माविया मुल्क शाम में आपकी बारगाह का एक बंदा कहता है जी मैं मदीने जा रहा हूं, मैं हज करने के लिए जा रहा हूं। आपने फरमाया फिर तो मदीना शरीफ भी जाओगे? कहा हाँ। कहा हुजूर का रोजा भी देखोगे? कहा जी। कहा फिर रियाजुल जन्ना भी जाओगे? कहा बिल्कुल। कहा वहां पे एक नौजवान बैठा होगा, उसके सामने जाना, 2 जानू बैठना, गर्दन झुकाना, पहले मेरा सलाम कहना, और उस नौजवान से कह देना कि मेरी खात्मा बिल खैर की दुआ फरमा दे। कहा जी वो है कौन? कहा उस जवान को दुनिया हुसैन कहती है। इमाम हुसैन
जवान हुए सीधे करबला नहीं आ गए। हुसैन वो है जिसने रियाजुल जन्ना में बैठ के 25 साल हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। 25 साल तक मेरा इमाम हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा कि रियाजुल जन्ना में बैठ करके 25 साल। कहा कि वो जवान हुसैन है, तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन आप इतने बड़े बादशाह होते हुए, इतने पावरफुल होते हुए, एक जवान से दुआए मग़फ़िरत के लिए कह रहे हैं, आप खात्मा बिल खैर की दुआ की आप दरखास्त कर रहे हैं। फरमाने लगे मुंह बंद कर, मैंने उस जवान को हुजूर के सीने पे लेटा हुआ देखा है। अल्लाह। तो हुजूर के ये जो सहाबा रहे, खास करके 4 यार, इनमें बड़ा प्यार था, इनमें बड़ा प्यार था। हजरत उमर वो हैं जो कुर्सी पे बैठे ना, तो आपके बैठने के दबदबे का आलम ये था कि शेर बकरी एक साथ पानी पिया करते थे। ये थी हुकूमत और सल्तनत, और आधी दुनिया का बादशाह है उमर। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर, इतना ताकतवर है उमर। कुर्सी पे बैठा तो शेर बकरी एक जगह खड़े, किसी ने देख के कहा इन्हें क्या हो गया, ये इसको देख के नहीं रुकता, वो इसको देख के नहीं छोड़ता, आज ये कोई एक दूसरे से भाग क्यों नहीं रहा। तो किसी ने कहा नहीं पता है, आज कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया, आज उसने जमीन पे इंसाफ ऐसा कायम किया कि शेर में जुर्रत नहीं है जो बकरी को देते हैं, और बकरी में भी वो कलेजा पैदा हो गया है कि शेर को आंखें दिखा दिखा के पानी पी रही है। हो सके तो बिगाड़ के दिखा, कुर्सी पे नबी का उमर बैठा हुआ है। आज नजरिए बिगाड़े गए हमारे, कुछ इसलिए नहीं बोले कि रोटियां खराब ना हो, कुछ इसलिए नहीं बोले कि इमामतें न चली जाए, लेकिन हम नहीं डरते। पाए मोरा लंगनेस मुल्क के खुदा तंगनेस, सदर भी बड़ा मजबूत है, हाफिज इमरान जैसा। अगर आज इन्होंने डंडी मारी तो हर जलसे में मिलते ही, फिर हम क्या करेंगे ये अच्छी तरह जानते हैं। खैरियत है आप लोग, अकीदा समझ में आ रहा है ना अहले सुन्नत का? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मैं बता रहा हूँ इन्होंने कितना एहतराम किया, इन्होंने कितना एहतराम किया। हसनैन करीमैन खड़े रास्ते में, हजरत उमर फारूक आजम का बेटा गुजर के जा रहा है। उमर वो है जो आधी दुनिया का बादशाह है, ये तस्वीर नजर में रखिएगा। गुजर के बेटा जा रहा है, हसनैन करीमैन ने कहा ओ हमारे नौकर के बेटे इधर आ। शहजादे अभी नौजवान, हसनैन करीमैन अभी नौजवान है। हजरत उमर फारूक आजम के बेटे से कहते हैं ओ हमारे नौकर के बेटे इधर आ। तो नौकर का बेटा कहा था ना, तो थोड़ी सी तो उनकी हालत बदली ना गुस्से में, मगर बर्दाश्त कर गए। जो बात कहनी थी वो करीब आए कह दी, और जब वो घर आए ना कहने लगे बजी आज मेरा मूड खराब है। कहा क्यों? कि आज अली के बेटों ने ना मुझे अपने नौकर का बेटा कहा है। अल्लाह अल्लाह। तो वो सोच रहे थे गुस्सा होंगे अब्बा। हजरत उमर कहते हैं लिखवा लाओ। कहा क्यों नहीं? कहा जाओ लिखवा के लाओ। क्या उन्होंने ये कहा कि तू हमारे नौकर का बेटा है? दौड़ के गए बच्चे जाकर के कहते हैं शहजादे जो तुमने कहा था वो लिख के दे सकते हो? फरमाया था हाँ हम अली के बेटे हैं, जो कह के सुनाते हैं वो करके दिखाया करते हैं। अगर तुमने हमें नौकर का बेटा कहा है तो जरा लिख के भी तो दे दो। हसनैन करीमैन ने तहरीर लिखी है कि तू हमारे नौकर का बेटा है, और नीचे सिग्नेचर कर दिए हसन बिन अली हुसैन बिन अली, ये लिख करके दे दिया। बेटा दौड़ करके उमर फारूक आजम की बारगाह में आया कि अब्बा मैंने जो कहा था वो सच कहा था, देखो लिखवा के लेके आया हूँ। जैसे ये सोचा था बेटे ने तहरीर बाप देखेंगे गुस्सा आएगा, लेकिन हजरत उमर ने जब तहरीर को देखा आंखों में आंसू भर लाए, होठों से लगा के चूम लिया, आंखों पे रखा, मिंबर पे तशरीफ लाए, जमा करके लोगों को कहा था। उन लोगों को आज तक उमर को फिक्र रहती थी कब्र में क्या दलील और सबूत लेकर के जाएगा, लेकिन आज उमर की फिक्र खत्म हो गई है। क्या कहना चाहते हो अमीरुल मोमिनीन? आपने वो तहरीर दिखाई जो शहजादों ने लिखी थी। फरमाया सुनो अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे कफन में रख देना, इसलिए कि अगर फरिश्ते पूछेंगे क्या करके आया है, तहरीर दिखा के कहूंगा सहरा के लालों की नौकरी करके आया। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। सुन्नियत जिंदाबाद।
زندہ باد مرد آباد اللہ یا رسول اللہ۔ وہ تو اتنا پیار کرتے رہ گئے کہ میں مر جاؤں میرے انتقال کے بعد میں یہ کاغذ میرے کفن میں رکھنا۔ فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، انہی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ عمر پرچی دکھا کے کہے گا انہیں تو چھوڑ میں ان کی بیٹی کے بیٹوں کی نوکری کر کے آیا۔ وہ تو اتنا پیار کرتے رہ گئے ایک دوسرے سے، اتنی محبتیں انہوں نے کی ہیں خدا کی قسم۔ میں نے کہا ہم نے تو اہل بیت کا احترام بھی صحابہ سے سیکھا ہے۔ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر، ایران کا آیا ہے سفیر عمر، بیٹھے ہوئے ہیں ایک بیٹھک میں، خاص مجلس چل رہی ہے، مجلس مشاورت ہے، فلانی میٹنگ چل رہی ہے، دروازے پہ بیٹے کو کھڑا کیا ہے، کہا کسی کو اندر آنے نہ دینا جب تک میں باہر نہ نکل آؤں۔ اللہ اکبر، اندر میٹنگ چل رہی ہے، دروازے پہ امام حسین آ جاتے ہیں۔ کہا شہزادے نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا امیر المومنین کدھر ہے؟ کہا اندر میٹنگ ہو رہی ہے۔ فرمانے لگے اچھا تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا میرے باپ نے کھڑا کیا ہے کہ کسی کو اندر آنے نہ دینا۔ امام علی مقام واپس جانے لگے، شہزادے نے ہاتھ پکڑ کے کہا سنے نا یہ پابندی سب کے لیے ہے، آپ کے لیے تو نہیں ہے، آپ تو جا سکتے ہو۔ کہا نہیں، امیر المومنین جب مسجد میں آئیں گے وہی ملاقات ہو جائے گی، نماز میں ظہر کی بات کر لیں گے۔ یہ کہہ کے حضرت عمر فاروق اعظم کی بیٹھک سے میرا امام واپس پلٹ کے آیا ہے۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی ہے حضرت عمر باہر نکلے ہیں، باہر نکل کے لمبی لمبی سانسیں لی ہیں۔ بیٹے نے کہا ابا کیا سن رہے ہو؟ کہا بیٹے بتا کون آ کر کے گیا ہے؟ کہا ابا کیوں؟ کہا میرے دروازے سے چمن زہرا کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، بتا تو سبھی آیا کون تھا؟ کہا ابا جی حسین آئے تھے۔ کہا کیوں آئے تھے؟ کہا آپ سے ملاقات کے خواہش مند تھے۔ کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے تو کہہ دیا تھا لیکن وہ خود واپس چلے گئے، الٹے پیر توڑے گئے۔ شاہ حیدری پہ آئے ہیں عمر فاروق اعظم، تصدیق ہے اندر سے شہزادے نکل کر کے آئے، کہتے ہیں شہزادے سنا کہ تم دروازے پہ آئے تھے۔ کہا جی گیا تو تھا۔ کہا کیا کام تھا؟ کہا مجھے ایک ضرورت لے کر کے گئی تھی، ایک کام تھا، بات کرنی تھی آپ سے۔ کہا پھر اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا آپ خاص میٹنگ میں تھے اس لیے علی کا بیٹا لوٹ آیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں شہزادے آج بھی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے عمر یہ اجازت دیتا ہے کہ جب سب کے راستے بند ہوں گے علی کے بیٹوں تمہارا راستہ بند نہیں ہوگا۔ جب بھی تمہیں ملنا ہو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی دربان کی ضرورت نہیں ہے تو کا جانا۔ آپ کہتے ہیں امیر المومنین ہو، ذمہ داری کے سلطنت اسلامیہ کی ہم اتنی جرات نہیں کریں گے۔ حضرت عمر نے صافہ اتارا ہے، اتار کے ہاتھوں میں لیا ہے اور ایسے روئے جیسے بچے روتے ہیں۔ کہا تھا شہزادوں بتاؤ تو صحیح یہ پگڑی کس کے صدقے میں ملی ہے؟ آج عمر جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، یہ خیرات کس کی ہے؟ کہا شہزادوں بتاؤ تو صحیح عمر کی اوقات کیا تھی؟ عمر کو تو چار بندے نہیں جانتے تھے، عمر تو وہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ کہا شہزادے معاف کر دینا، حقیقت یہ ہے کہ عمر کچھ بھی نہیں تھا، آج جو بھی بنا کے تمہارے نانا کی خیرات ہے۔ یا رسول اللہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، رسول کے غلام۔ بھی کام جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، غلط فہمی تمہاری ہے، تم ہم کو مٹا دو گے، ہماری ہے تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سلامت اللہ سلامت رکھے، خیریت ہے سارے لوگ۔ یہ صحابہ کا پیار آپس میں، لیکن بتایا گیا انہوں نے ان کا حق مارا، انہوں نے ان کا حق مارا اور زبان کو تالا لگا۔ جو نبی کے بچوں کو کندھے پہ بٹھا کے پھرتے رہے، کیا وہ ان کی بیٹی کا احترام نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا ان کی بیٹی کا میں تو کھل کے بات کرتا ہوں اور مجھے چھپ کے بات کرنے کی عادت بھی نہیں، میں تو کھل کے بات کہتا ہوں۔ سنو بھائی، حضرت علی کا نکاح حضرت خاتون جنت سے ہوا، مرضی مولا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ ہی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پہلے نکاح علی اور فاطمہ کا جنت میں کرایا گیا ہے، پھر زمین پہ ہوا۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ کرے یہ بات برداشت کر لیں، اور سارے سنی ہیں تو انشاءاللہ برداشت نہیں، خوشی سے اچھل جائیں گے۔ ہضم انہیں نہیں ہوتی ہے جن کا اوپر کا کچھ اور ہوتا، اندر کی فٹنگ کچھ اور ہوتی ہے، اندر کی فٹنگ اور ہوتی ہے، باہر کا کور اور ہوتا ہے، پتہ ہے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، ساتھ مولا علی،
یہ تینوں ٹہل رہے ہیں، بیچ میں مولا علی، ایک طرف حضرت عمر، ایک طرف حضرت عثمان غنی۔ حضرت عمر کہتے ہیں علی تم حضور کی بیٹی سے رشتے کے خواہش مند تھے نا؟ کہا تھا نا۔ تو کہا پھر جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو حضور کہیں اور رشتہ کر دے۔ کہتے خواہش مند تو بہت دن سے تھا کہنے کو، لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ فرمانے لگے ساتھ ہم چل رہے ہیں، آج حضور سے بات کر ہی لی جائے۔ یہ مشورہ دے رہے ہیں دونوں، یہ رشتے کا مشورہ دے رہے ہیں دونوں، اور لے کے علی کو مسجد میں آئے، لے کے علی کو مسجد میں آئے۔ اور میرا نبی اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ہاں تم پہ کروڑوں درود۔ تو حضرت علی آ گئے، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے؟ گردن جھک گئی، حیا والے تھے، ادب والے تھے، کچھ نہیں بولے۔ حضور فرماتے ہیں علی تم بولو گے یا میں بتا دوں تم کیوں آئے ہو؟ تم بولو گے یا میں بتا دوں کیوں آئے ہو؟ آنکھ میں آنسو بھر لائے، کہنے لگے حضور کوئی ایسا خیال نہیں جو علی کے دل میں گزرتا ہو اور میرے نبی کو خبر نہ ہوتی ہو۔ حضور آپ جانتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا علی پھر بتاؤ تمہارا رشتہ کر دوں؟ کیا رائے ہے؟ رشتہ کر دوں تمہارا؟ کیا رائے ہے؟ حضور علی کو تو پالے ہی آپ نے، علی کو تو پالے ہی آپ نے۔ حضور میں چھوٹا تھا، مجھے آج بھی بات یاد ہے، جب میرے مکے شہر کے اندر غربت آئی تھی نا، تو ہمارے گھر میں فاقے ہونے لگے تھے۔ آپ چچا کے ساتھ آئے تھے نا، اور میرے باپ سے آ کے کہا تھا بچے ہم بانٹ لے رہے ہیں آپس میں تاکہ آپ پہ بوجھ کم ہو جائے۔ جب چچا نے، حمزہ چچا نے اپنی مرضی سے بچوں کا انتخاب کیا اور پوچھا تھا آپ کس کو لیں گے، آپ کس کو لیں گے، تو حضور آپ سے پہلے میرے باپ نے کہا تھا کہ اس کو تو علی چاہیے۔ تو حضور آج تک مجھے وہ بات یاد ہے کہ آپ بیٹھے تھے، میں دوڑ کے آپ کے سینے سے لگ گیا تھا، میں چھوٹا سا تھا حضور، میں دوڑ کے آیا آپ کے سینے سے لگ گیا۔ حضور پالے ہی آپ نے مجھے، پالے ہی آپ نے مجھے، آقا مرضی آپ کی۔ اللہ اکبر، کہاں مرضی آپ کی؟ پھر حضور اٹھے، فرمایا علی میں نے تیرا رشتہ اپنی فاطمہ کے ساتھ کر دیا ہے، میں نے تیرا رشتہ اپنی فاطمہ کے ساتھ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ جب رشتے کی بات آئی اور پھر جو بات ہوئی نا، کالی چلو نکاح تو کر دیں گے، کچھ ہے؟ حضرت علی وہ ہیں جن کے پاس اپنا ایک مکان بھی نہیں تھا، ذاتی مکان بھی حضرت علی کا نہیں تھا۔ کالی نکاح تو کر دیا جائے گا، لیکن یہ بتاؤ مہر کہاں سے دو گے؟ کچھ ہے؟ حضور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا پھر کیا کیا ہے تمہارے پاس؟ حضور ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک ڈھال ہے، ایک زرہ ہے۔